مسٹر علی. ہلو. جی ہیلو سر, مسلمان ہیں ابھی تک آپ؟ نہیں سر, الحمدللہ سر. سوری, وہ میں نے دیکھا تھا کہ اونلی مسلمس بٹ کبھی مسلمان تھے نا زندگی میں؟ مجھے یاد نہیں ہے کب تھا. چل پھر سخت پہ خود اسٹریم چھوڑ دیں سر. دھنیہ واد ہوں گے آ، آپ کے عرض آپ کے تابع دار. نہیں, آپ مجھے صرف یہ بتا دیں گے کہ اسپیسیفکلی ایکس مسلمس کے لیے اگر کچھ ہوتا ہے تو. سر آپ ابھی کہتے ہیں کہ آپ کو یاد نہیں کبھی مسلمان تھے. اگر ایکس مسلم ہے تو بولو نا کہ کبھی مسلم. یار کیا مطلب یار, ہاں, تم لوگوں کی مطلب یاد باتیں نہیں ہے دو کہ نمبر کی تھوڑا. ہوتی ہیں یار. نہیں نہیں نہیں, میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ کب چھوڑا. ہاں ہاں, اصل میں کہنا یار چاہ کیا رہا تھا 5 کہ سال کی عمر میں چھوڑ دیا تھا آپ نے؟ اباؤٹ 13-14 سے. یار 13-14 سال کی عمر میں کیسے کوئی چھوڑ سکتا ہے کچھ بھی یار؟ اس سے پتا کیا ہوتا ہے یار؟ بس شروع سے ہی میرا تھوڑا یہ تھا کہ کسی کے لیے بھی لحاظ وغیرہ والا سین نہیں تھا, اینڈ مطلب پیور لاجک کی بیس پہ چیزوں کو دیکھتا تھا. یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا, یہ تو مجھے ابھی پتہ چلی ہیں. میرا ایگزسٹنس آف گوڈ سے تھوڑا مطلب اس پہ عمر ہرٹ لڑائی ہوا شڑائی تھا, تھی؟ تو وہاں سے. نہیں نہیں, ایگزسٹنس آف گوڈ پہ مجھے بلیو نہیں تھا, تو اس وجہ سے ایکس یار مسلم 13 بنا تھا سال میں. کی عمر میں کیسے آپ مجھے کہہ سکتے؟ مطلب اوکے میں نے کوشچن اوکے کرنا شروع کر دیا تھا 13-14 کی عمر میں, پھر دین میٹرک میں جب تھا تو میں ٹوٹلی چھوڑ چکا تھا. چلیں, تھینک یو سو مچ سر. بھائی کے لیے فلاور بھیج دیں جی, بھائی کو بھی فلاور دے دیں. مجھے اصل میں ایک کوشچن کرنا تھا, جو ماریا کپتیا والی جو حدیث ہے نا, اس پہ. سر ماریا کے بولیں سر, جلدی سے سوال کر دیں. اس پہ مطلب اس وقت کا رول تو یہی تھا کہ سلیوز ہیں تو آپ ان کے ساتھ مطلب کر سکتے ہیں جی سیکس وغیرہ. جی, تو حضرت عائشہ کو اعتراض کس چیز پہ تھا؟ اسی انہوں نے اس چیز پہ چیز پہ تھا اعتراض حضرت کیوں کیا عائشہ تھا؟ کو. کیونکہ بھائی جان وہ محمد کو جب 8-8 دونوں 10-10 لڑکیاں لے کے پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے, تو حفصہ کو اصل میں اعتراض تھا, عائشہ کو نہیں تھا. حفصہ کے بستر اچھا پہ کیا تھا نا. حفصہ جو تھی اس کو اس کے ابا کی طرف بھیجا کہ حفصہ جا بھائی اپنے پیو کے پاس. حفصہ گئی عمر کے پاس. عمر کی بیٹی تھی نا, ہاں عمر کی تھی یا عثمان کی تھی, آئی فورگاٹ کس کی تھی. وہ گھر سے باہر نکلی تو ماریا اس وقت جو ہے وہ حفصہ کا گھر صاف کر رہی تھی. حفصہ کو بھی پتا تھا کہ ماریا کمرے میں ہے, تو محمد کی ڈنگی ڈنگی نہ کر دے. حفصہ نے کیا کیا, بجائے اس کے کہ باپ کے گھر جائے, وہاں سے گھومی واپس آئی تو محمد حفصہ کے بستر پہ لگا ہوا تھا. دے دبا دب ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ. صحیح. حفصہ لیکن کو تپ چڑھ گئی. سن لو یہ بات کنفرم ہے کہ وہ لونڈی تھیں یہ حضور ہاں کی. ہاں, یہ تو یار ماریا کپتیا لونڈی سلیو گرل, یہی تو جس حدیث کی اوکے, بات کریں وہاں پہ لکھا ہوا سلیو گرل, وہاں پہ لکھا ہوا صحیح. سلیو گرل. اور حفصہ کے گھر جی میں جی, کیا کر رہی تھی وہ؟ ایگزیکٹلی تو جب آپ اس ایگزیکٹلی. کی تفسیر میں پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جناب وہ اس طریقے سے حفصہ واپس آ گئی, باپ کے گھر ہی نہیں گئی. آ کے دیکھا تو محمد لگا ہوا دبا دب اسی کے بستر پہ اسی کے گھر میں. تو وہاں پہ حفصہ کو ہوا مسئلہ. حفصہ نے کہا بھائی تو میرے ہی بستر پہ میرے ہی کمرے میں میرے ہی بستر پہ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. وہاں سے لڑائی. محمد نے کہا اچھا عائشہ کو نہ بتانا, کیونکہ محمد کو بھی پتا تھا کہ عائشہ سب سے زیادہ لڑائی کرتی ہے, عائشہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پھر مسئلہ کریٹ کرتی ہے. تو حفصہ کو اس نے منع کیا. حفصہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں اکیلی تو لڑ ہی نہیں سکتی, مجھے تو چاہیے عائشہ, کیونکہ محمد عائشہ کے سامنے اتنا بولتا نہیں ہے. تو اس نے عائشہ کو صحیح. بتا دیا, اور پھر ان دونوں نے مل کے محمد سے لڑائی کی کہ بھائی تو ہمارے ہی کمروں میں کر رہا ہے اپنی لونڈیوں کے ساتھ, ہمارے دنوں میں, جب تیرا وہ دن ہمارے لیے ہے جو دن تو نے ہمیں دیا ہے, اس دن میں تو لونڈی کے ساتھ کیسے ڈنگی ڈنگی اچھا, کر سکتا ہے؟ تو وی ہیو صحیح. 1 day ایچ, تو ہمارے دن میں بجائے اس کے ساتھ تو ہمارے ساتھ کر, تو لونڈی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ تو وہاں سے پھر لڑائی شروع ہوئی. تو پھر اس کے بعد اللہ نے قرآن میں آیت دے دی کہ بھائی جان جو کام میں نے حلال کر دیا تم کون ہوتی ہے منع کرنے والی؟ اور یہ جو دونوں لڑکیاں تم سے لڑائی کر رہی ہیں, اللہ فرشتے بھی بھیج دے گا, مسلمان بھی بھیج دے گا ان دو کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے. تو یہ جناب حفصہ کے ساتھ, حفصہ کے بستر کے اوپر حضور جو ہے نا وہ دے دبا دب ڈنگی ڈنگی فرما رہے تھے ماریا کپتیہ کے ساتھ. صحیح ہے. میرا اصل میں پہلے یہی تھا کہ ایگزسٹنس آف گوڈ پہ تھا, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ حضور کو مطلب ایز اے اچھا ہیومن ہی ان کو لگا کہ سوسائٹی کو. جی ایک منٹ, بیسٹ انفو چینل کی وہ کدھر گیا بھی آئی تھا, میں نے بھی دیکھا اس نے لکھا افسوس. اچھا بیسٹ انفو چینل, اس بات پہ بھی مجھے بات یاد آئی, تیرا وہ جو بابا ہے جو تیرے چینل پہ آتا ہے, اس نے ایک کلیم رکھا تھا کہ اسلام نے لونڈی بازی ختم کر دی ہے. اس کا کلیم ہے تیری لائیو ویڈیو کے اندر, کسی بندے نے مجھے ٹائم سٹیمپ بھیجا تھا, میں نکال کے دیکھوں گا اس کے اوپر کہ ایگزیکٹلی کیا ٹائم سٹیمپ ہے.
اس نے کہا تھا کہ جی اسلام نے لونڈی بازی بند کر دی تھی. بھائی جان تیرے اس بابے کو چیلنج ہے کہ مجھے قرآن کی آیت دے دے جس میں لونڈی بازی بند ہے, یا حدیث دے دے جس میں لونڈی بازی بند ہے. تو تیرے بابے کو یہ چیلنج ہے. نیکسٹ سیٹرڈے کی ڈیبیٹ کا یہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن اپیرنٹلی یہ میں چاہوں گا کہ تو اس کا ریفرنس ہے وہ بابے سے لے, کہ اس بابے نے لائف سٹریم میں بولا کہ اسلام نے لونڈی بازی بند کر دی تھی اور اس کے بعد یہ لونڈی بازی ختم کر دی گئی تھی. اس کا ذرا ریفرنس پلیز وہ بابا جی سے لے لینا, ٹھیک ہے؟ اوکے جی سر, آخری سوال آپ کا. میں ہاں نہیں سوال نہیں ہے, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نان بلیور تو میں پہلے سے ہی تھا, لیکن آئی واز انڈر امپریشن کہ ایز اے ڈاکٹرائن ایک انسان کو لگا کہ میں اس سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے ریلیجن کا سہارا لے کے تو ان کو سیویلائز سر بناؤں. سوسائٹی کو آئی واز بہتر انڈر کرنے کے دس لیے امپریشن. اگر ریلیجن کا سہارا لیا ہوتا محمد نے تو اور کیا چاہیے تھا, اس نے سوسائٹی کو خراب کرنے کے لیے سہارا لیا. ہاں اینڈ یو ایگزیکٹلی, کین تو سی کہ یہ والی اٹ از چیزیں تو مجھے آل پتہ چلی امورل, ہیں. اٹ از آل امورل. چلے سر, ایگزیکٹلی, تھینک یو سو مچ سر, اپنا خیال رکھیے گا, تھینک یو سر. آگے چلتے ہیں سر, ٹیک کیئر. اچھا جی, طارق محمود صاحب, مائک اور کیمرے کو کنیکشن دیں اگر آپ کو لینا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسٹریم میں آ سکیں. مسٹر اے, جو جو رات بھر رہی ہے تو لوگ آتے جا رہے ہیں. مسٹر اے, مسٹر اے بات نہیں کریں گے آپ؟ اوکے, مسٹر اے کو نکالتے ہیں, بات نہیں کرنا پسند کر رہے. محمد عیسیٰ, محمد بھی اور عیسیٰ بھی, کیا بات ہے. بول. ارے بولے گا, کر رہا ہے بھائی. ٹاپک کیا انہیں ہے؟ بولنا تو ہاں تو اسلام بول میں تو رہا گناہ ہوں. کوئی ہے ہی نہیں. کیا؟ اسلام میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اچھا نہیں ہے تو ثابت کر دے بھائی. تجھے پتا کیا ہے؟ نہیں تجھے نہیں پتا؟ میرے مطابق تو نہیں ہے. تو دے دے کوئی آیت کے گناہ ہے کوئی اسلام میں. اچھا تیرے مطابق نہیں ہے نہ. تو پھر بات ختم ہوگی, اسٹریم کیوں رکھ رہا ہے, پھر ختم کر دے. ہیلو. بول چلو لے, چپ مت ہو جا, میں بول. ایسا کرتا ہوں, میں اسٹریم ایسا ختم کرتا ہوں, تو اپنے گھر چلا جا, جا گیٹ لاسٹ, جا گھر جا بھائی, اسٹریم ختم ہوگی نا تیرے لیے, جا گھر جا, سو جا, جا گھر جا کے سو جا. مسٹر اے. ہاں جی بھائی. ہاں جی بھائی, آپ مسلمان ہیں سر؟ جی میں بات کرنی نہیں, بس ڈیبیٹ دیکھنے آیا ہوں. صحیح ہے بیٹا وہ لائف یوٹیوب سے دیکھیں, یہاں سے نہیں, یوٹیوب سے دیکھیں, چلیں. جوائن نہ کریں. ہاں بھائی فہیم ضیا, آجا تو بھی. ہیلو. ہاں ہیلو. ہلو. ہیلو. ہاں بھائی ایڈم. ہاں بھائی, بتا دے اسلام میں گناہ کون کون سے ہیں؟ یار ایک تو وہ تھا جو میں نے تجھے پیدا کر کے کیا. نہیں, وہ تو نے پیدا ہی نہیں نہ کیا, پرابلم یہ میں ہے. نے تو چوچے کے بچے کو بھی نہیں پیدائش کر سکا. تیرے باپ کو بھی میں نے پیدا کیا تھا, اپنی دادی سے پوچھ لے, اور تجھے بھی اپنی ماں سے پوچھ لے. بھاگا کیوں ہے سالے, رنڈی کی اولاد, ہر دفعہ آ جاتا ہے بغیرت. جی ذکی صاحب, سوری. ہاں ایڈم بھائی, ہاں کہاں گئے سوری بولتے میرا ایک نیٹ ورک ایشو ہو گیا تھا میرے لیے, سوری. نیٹ ورک ایشو تو نہیں سر, اب ایسے تو نہ کہیں. نہیں رات کا ٹائم ہے نا, تو پھر ہوتا ہے یہاں پہ وائی فائی کے ایشوز کا بھی. ہاں تو کیا بات ہو رہی تھی, مجھے تو یاد ہے گا, کانٹیکٹ خراب ہو گیا آپ کا. ہاں آپ یہ بول رہے تھے کہ اس حساب سے دیکھا ہے تو ہاں شیعہ تو کی پھر تو ساری شیعائزم میں تو سر پھر امب بھی نہیں رہا, پھر اگر ہر چیز ہی ضعیف ہے تو. ایکچولی شیعائزم میں ایسا ہے کہ ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں مکس حدیثیں ہیں, مطلب سر بہت ساری ایسی سنن حدیثیں نسائی ہیں. کے اندر, سنن نسائی کے اندر بھی مکس حدیثیں ہیں, سنن ابی نہیں داؤد نہیں کے میں اندر بھی مکس حدیثیں ہیں. ہاں میں بتا رہا ہوں. تو اس میں ایسا ہے کہ ان میں رجال کے حساب سے دیکھی جاتی ہے, ایویلویٹ کری جاتی ہے. اگر رجال صحیح ہے تو پھر اس حدیث کو سر کنسیڈریشن دیا رجال جاتا بنایا ہے. کس نے؟ رجال تو کیریکٹر کے اس پہ ڈیپینڈ ہے نا, کہ وہ وہی نا, بندہ کس نے کتنا بنائے آنےسٹ ہیں, ہے. کب بنائے ہیں, کس نے بنائے رجال؟ اس میں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بنائے ہی تو گئے ہیں. یہی تو بتاتا ہوں کہ رجال بعد میں بنائے گئے, حدیثیں پہلے لکھی گئی تھی, رجال بعد میں بنائے گئے. ہاں ایگری کرتا ہوں میں اس چیز پہ. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے نے یہی بولا تھا؟ اس کا ایویڈنس کیا ہے کہ اس بندے نے یہی بولا تھا؟ ایک بندہ ہے, اس نے 2 صفحے کی حدیث دی ہے آپ کو, 2 صفحوں کی حدیثیں ہیں وہاں پہ, کریکٹ؟ 1.5 صفحوں کے خطبے ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں ایک بندہ ہے, اس نے 1.5 صفحے کا خطبہ ایک اگلے بندے کو بتایا, اس بندے نے اپنی ساری زندگی یاد رکھا, اس کے بعد اس نے اگلے بندے کو بتایا, اس نے اپنی ساری زندگی یاد رکھا, اور 350 سال کے بعد, تقریباً 9 نسلوں کے بعد وہ چیز کہیں لکھی گئی, اور وہ 1.5 صفحے کا خطبہ وہی کا وہی رہا.
سر میں 1.5 صفحہ آپ کو بھی بولتا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے وہ 1.5 صفحہ اگلے سیٹرڈے کو ایز اٹ از کاپی پہ سنا کے دکھا دیں آپ. سر یہ میں اٹ از سچ اے اسٹیوپڈیٹی جس کی انتہا کوئی نہیں ہے یار. اٹ از سچ اے ہیوج اسٹیوپڈیٹی کہ آپ مجھے کہتے ہیں ایک بھی مینیوسکرپٹ نہیں ہے 300 سالوں تک, اور صفحے صفحے کی 1.5 صفحے کی 2 صفحے کے خطبے ایز اٹ از کاپی پیسٹ ہو گئے اور صدیوں سے سینہ بسینہ چلتے رہے. سر قرآن تک تو آپ سینہ بسینہ پرزرو نہیں کر سکے, 3600 اس کے اندر غلطیاں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں خطبے پرزرو ہو گئے, حدیثیں پرزرو ہوں گی. سر دیٹ از دی utmost stupidity in the history of stupidities جو علم الرجال ہے. کیونکہ لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ بھائی جان آپ میرے ساتھ, میری ایک سٹریم ہے اینتھنی راجرز کے ساتھ, ٹھیک ہے, آج سے کوئی 2-3 مہینے پہلے دسمبر میں کی تھی میں نے. ذرا وہ دیکھیے, آپ کو پتہ لگے گا کہ اسلام کی سٹارٹ کیسے ہوئی ہے, شروعات کیسے ہوئی ہے, اور پھر بعد میں حدیثیں بنی, اور پھر حدیثوں کے اوپر جب لوگوں نے شک اٹھایا تو پھر انہوں نے رجال کو بعد میں ایڈ کیا. اور یہ سنیزم اور شیعہ دونوں کے لیے برابر ہے, ایک چیز ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کا شیعہ میں پرابلم کیا ہے, ایک ہی حدیث کو ایک بندہ صحیح کہے گا اور ایک بندہ صحیح کہہ دے گا, ایک ہی حدیث کو. اب آپ کس کی بات ہوں گے؟ ایکچولی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ چیز پہ میرا مطلب میری بات ہوئی تھی ان چیزوں کو لے کر. تو کیسا ہے نا کہ جیسے شیعہ اوور ویو یہ ہے کہ جو قرآن میں آیت تطہیر آئی ہے, تو آیت تطہیر میں ان لوگوں کو پیوریفائی کیا گیا ہے جو 5 فیملی ممبرس آف پروفٹ محمد ہے, جن کو شیعہ اہل بیت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ان جو 5 جن ہے they are infallible by the God grace, ٹھیک ہے. تو انفیلیبلٹی ہے تو یہ تو گناہ نہیں کر سکتے, تو سن نہیں کر سکتے. سر اسلام میں محمد انفیلیبل نہیں ہے, باقی چاروں کو تو آپ ویسے ہی چھوڑ دیں. نہیں, ایز پر سنیزم نہ ہو بٹ ایز پر شیعہزم ہے ان کے حساب. ایز پر قرآن بدلیں پھر. قرآن تو ان کو کہہ ہی رہا ہے انفیلیبل آیت تطہیر میں. کہاں کہہ رہا 66 کی ایک میں اللہ اسے گالیاں نہیں دے رہا محمد کو, تو نے کیسے حرام کر دیا اس چیز کو جس کو میں نے حلال کیا. اگر محمد انفیلیبل ہے تو وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیسے کہہ سکتا ہے؟ سورہ تحریم آیت نمبر 1. جی سر. یا النبی لما تحرموا ما احل اللہ, تو کیسے حرام کر سکتا ہے جس کو اللہ نے حلال کر دیا؟ اب آپ مجھے کہیں گے کہ نہیں جی یہ محمد کے لیے نہیں تھی, کسی اور کے لیے تھی. یعنی جب دیکھیں محمد کے لیے انفیلیبل آپ کیسے کہہ سکتے محمد کو جب وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے؟ پھر آیت تطہیر کا کیا کریں گے؟ آیت تطہیر کس کے بارے میں بھائی؟ وہاں پہ تو پنجتن پاک کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے وہاں پہ؟ انہیں کہا کہ تم کبھی گناہ ہی نہیں کر سکتے بھائی. پھر پیوریفائی یو والی ہے. ہاں, پیوریفائی کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ یو ول نیور ڈو اینی سن. وہ پیوریفائی نہ ہو پھر پیوریفائی ہو گئے ہر سین سے. سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اگر آیت تطہیر جو ہے کون سی ہے؟ 33 کی 33 ہے نا میرے خیال میں. ایک سیکنڈ, if I'm not mistaken, ایک سیکنڈ. وَكَرَنَ الْبَيُوتِ یہ لے 33 کی 33 ہی ہے, میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں. یہ دیکھیں آیت تطہیر دیکھیں. اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, قرار پاؤ, مت نکلو, سمجھو, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کو کہ وہ دور کر دے تم سے ناپاکی اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک کر دے. ٹھیک ہے, یہ آیت تطہیر نے آخر کہتے نا اہل البیت تطہیرا, تمہیں پاک کر دے. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ نے چاہا ہے کہ اسے پاک کر دے, نمبر 1. نمبر 2, پاک کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا. کس نے کہا؟ آپ گناہ کر کے معافی مانگتے ہو, گناہ نہیں ہوتا. اچھا, جس وقت آپ کے نبی نے سیکس کیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, تو کیا وہ سیکس کے بعد سیکس کے دور میں ہی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ انہیں غسل کرنا پڑے گا؟ the level of stupidity is beyond stupidity. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آپ اپنا کوئی ایک تفسیر بنا لیں اور اس تفسیر میں کوئی چیز ایڈ کر لیں,
اور پھر آپ کہیں کہ یہ میں نے ایڈ کر لی لہذا مانو. فار ایگزامپل 4 شادیوں کی شادی کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن کے مطابق 4 شادیوں کی قید نہیں ہے. قرآن کے مطابق 4 شادیوں کی قید نہیں ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے 2 2 3 3 یا 4 4 کے ساتھ شادی کر لو. ٹھیک ہے, اچھا اس پہ بھی میرے کو ایک انسائٹ ملا ہے, اگر آپ سن لیں. جی جی اب آپ کے مولانا طارق مسعود ہیں, ان کی فیس بک کی ایک ریل ہے, یہ طارق مسعود صاحب ہے, ان کو پاس کوئی بندہ آیا, اس نے کہا یار میں 5ویں شادی کرنی ہے, تو اس نے کہا یار اسلام میں صرف 4 جائز ہیں. اس نے کہا 4 تو جائز نہیں ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے, ان کے منہ سے سنیں. 2 2 3 3 4 4 کرو تو دلائل بھی دیکھو قرآن وہ کہہ رہے دلائل قرآن سے دے رہا ہے, کبھی قرآن میں 2 2 3 3 یا 4 4 کرو لکھا ہوا ہے. سے. ان کے والدین نے مجھے کہا کہ قرآن کے ان کے والدین نے, یعنی کہ جس نے 5ویں شادی کرنی تھی اس کے ماں باپ نے اس کو کہا ہے کہ قرآن ہی یہ کہہ رہا ہے 2 2 3 3 4 4 قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا ہے 2 3 4. دیکھا کہ قرآن کو اصل میں کہنا چاہیے تھا 2 3 یا 4 کے ساتھ شادی کرو, لیکن قرآن کہہ رہا ہے 2 2 3 3 یا 4 4. اچھا اب اس کا جواب سننے والا اصل جو سننے والی چیز ہے وہ جواب ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی قرآن میں یہ جو چیز ہے اس طریقے سے نہیں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ تفسیروں کے اندر, سنی تفسیروں کے اندر ایکسپلیسٹلی لکھا ہوا ہے کہ تم 18 شادیاں کر سکتے ہو, کیونکہ 2 جمع 2 4, 3 جمع 3 6, 4 جمع 4 8, ٹوٹل 18, انہی کی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے. اب سنیے, یہ 2 2 3 3 4 سے دے دے دنا دن دنا دن دے دنا دن, اور یہ بھی لکھا ہوا ہے دے دنا دن. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ قید نہیں ہے کہ 4 4 کے بعد رک جاؤ, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. ہینس آپ 40 50 60 70 80 90 100 کتنی بھی کرنا چاہیے کر سکتے ہیں. جواب سننے والا ہے, اس کا جواب سننے والا. اب یہ تو ہنس رہا ہے لیکن اصل میں جواب سننے والا ہے. جواب ویری امپورٹنٹ. اب یہ بار بار چونکہ میوزک چلتا ہے میں کیا کروں, بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کا یوز کیا. بھائی کانٹینٹ ہے, یہ کانٹینٹ سنیں, اس کا جواب سنیں. اب میں کیا بولوں گا بھائی, میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں, میرا فرقہ ہے, میں کیا ہوں, سنی ہوں, اہل سنت والجماعت والوں میں سے ہوں اور میرا ایک فرقہ ہے. ہینس میں اس فرقے پہ چلتا ہوں کہ اس فرقے نے اس آیت کی ٹرانسلیشن کیسے سمجھی ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام میں 4 شادیوں کے اوپر قید نہیں ہے. یہ سنی ازم کے ایک فرقہ کے سب سیکٹ نے اس کے اوپر قید لگائی ہے, ورنہ تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ انلمیٹڈ لیول تک بھی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی لکھا ہے کہ 18 کے اوپر بھی ہو سکتی ہے, and so on and so forth. So the fact is کہ بھائی جان تفاسیر کے اندر جب آپ انٹرپریٹیشن کو اپنی مرضی سے مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے, تو پھر یہ ہوتا ہے. ورنہ پھر آپ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم آیت تطہیر میں واپس چلتے ہیں, لیٹس گو بیک ٹو آیت تطہیر. آیت تطہیر سب سے پہلے ایڈریس کس کو کہہ رہی ہے, محمد کی بیویوں کو, کریکٹ؟ یہ نہیں ایکچولی میں محمد کی بیویوں کو کر رہی ہے. تم اپنے گھروں میں قرار پاؤ. اس سے ایک آیت پیچھے پڑھیں گے 32 سے چلتے ہیں, کیونکہ یہ وہ آیتیں جس کو یوز کرتے ہیں یہ لوگ عائشہ کے خلاف, کہ جب اس نے علی کے خلاف جنگ جمل کی تھی تو یہ ان آیتوں کو یوز کرتے ہیں 32 اور 33 کو. یہ دیکھیں, اے پیغمبر کی بیویوں, ایڈریس کس کو ہو رہا ہے, پیغمبر کی بیویوں کو, تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کرو. پیغمبر کی بیویوں سے ڈائریکٹ ایڈریس ہے, تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی کا مرض ہو کوئی امید پیدا نہ کر سکے, دستور کے مطابق بات کیا کرو. پیغمبر کی بیویوں سے ڈائریکٹ ایڈریس ہے. لہذا وہ کہتے ہیں جو 33 کی آیت ہے یہ اور سے ہے, وا اینڈ. بات کس کو ہو رہی ہے, جنیرک بات نہیں ہو رہی, محمد کی بیویوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے ڈائریکٹ, وا اینڈ. اب یہاں پہ جائیں گے اور قرار پاؤ, اور تم اپنے گھروں میں قرار پاؤ. ڈائریکٹ بات کس کو ہو رہی ہے, محمد کی بیویوں کو. پکڑو اور مت بن سور کے نکلو, پہلے دور کی جہالت کی طرح نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, اللہ اور اس کے رسول کی پابندی کاری کرو. اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کو دور کر دے تم سے ناپاکی کی. تو بھائی جان اگر بات نبی کی بیویوں سے ہو رہی ہے اور وہاں پہ اینڈ میں بات چل رہی ہے, تو پھر آیت تطہیر جو کہ آیت کا بیچ کا پارٹ لیتے ہیں, لاسٹ پارٹ لیتے ہیں, اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں. اس کے اندر محمد کی ساری بیویاں شامل ہیں, دین اس کے اندر عائشہ بھی شامل ہے, اس سے بھی ناپاکی دور کی گئی ہوئی ہے. دین اس کے اندر حفصہ بھی شامل ہے, جویریہ بھی شامل ہے, معصومہ بھی شامل ہے. دین اس کے اندر یہ ساری کی ساری بیویاں بھی شامل ہیں. لیکن اب شیعہ کیا کرتے ہیں کہ آیت ہے 33 کی 33, اس کو 32 سے ملا کے پہلے پارٹ کو تو بیویوں تک رہنے دیتے ہیں, اور نیچے والے پارٹ کو محمد کی فیملی میں سے بیویوں کو نکال دیتے ہیں. اپنا ذکی بھائی میں آپ سے سمپل سوال کروں گا, وہ کون سا الو کا پٹھا خاندان ہوگا جس میں آپ
बाप के बेटी की बात ले आए, बाप के बेटी के हस्बैंड को ले आए, बाप के बेटी के बच्चों को ले आए, लेकिन जिसने वो बेटी जनी है उसको बीच में न रखें, उसकी बाकी बीवियों को बीच में न रखें। सर देखिए, दिस इज सच ए हिपोक्रेट मुनाफिकत के आयत तत्हीर के अंदर ये पकड़ के मोहम्मद को डाल देते हैं, उसके नवासों को डाल देते हैं, उसकी बेटी को डाल देते हैं, बेटी के भी हस्बैंड अली को डाल देते हैं, लेकिन उसकी बीवियों को नहीं डालते। सर दुर फिटे मुंह ऐसी कौम के ऊपर कि वो माओ को नहीं बीच में डाल ले। इसी आयत में सर दिस इज हाउ मुनाफिक दीज पीपल आर। तभी तो मैं कहता हूं भाई, मैंने अली के ऊपर बात करनी है, वो जो आपका हसन अल्लाह यारी शेर बना फिरता है। बात ये है कि इन लोगों को ये हिले हुए हैं भाई, हमारी तफसीर ने ये कहा है से। भाई तफसीर ने ये कहा है, अबे अम्ब का तुम लोगों को पता नहीं, बाद में बनाया हुआ दीन है तुम लोगों का। जी मैं बोलूं? बोले सर, इतना टिल्ला क्यों हो गए आप? अरे नहीं, मैं ये कह रहा था कि इनकी किताब से, बुखारी से ये साबित है कि ये जो आयत है, या फिर ये अहले बैत के लिए आई है आयत, राइट? लेकिन ये बुखारी से साबित है कि ये इसमें बीवियां शामिल नहीं है। सर इसमें बीवियां शामिल कैसे नहीं है? आपके जो हसन अल्लाह यारी जैसे जितने भी वगैरह सुन्नी शिया लोग हैं, इसी नहीं तो आयत के बुखारी में पहले लिखा हुआ पार्ट है। को, इसी आयत के पहले पार्ट को यूज करके कहते हैं कि आयशा घर से बाहर निकली जंगे जमल के लिए। आप मेरी बात ना माने, आप ऐसा करें, किसी भी सुन्नी के पास जाएं, उसे कहें आयशा और अली की जो लड़ाई थी जंगे जमल की, उसमें दोनों खतावार थे, गुनाह किसी का नहीं था। आपने बात नहीं जाके शिया को, ठीक है, आपने कहना है दोनों खतावार थे, गुनेगार कोई नहीं था। आपको वो शिया फौरन से पहले ये वाली आयत देगा, 33 की 32 और 33 की 33, और आपको बोलेगा कि ये देखो इस आयत में एड्रेस डायरेक्ट मोहम्मद की बीवियों को हो रहा है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। आयशा घर से बाहर निकली है और लड़ाई के लिए निकली है, इस वजह से वो खतावार नहीं है, वो गुनेगार है। भाईजान तो मेरा यही सवाल है कि अगर आप आयत के पहले पार्ट को सिर्फ मोहम्मद की बीवियों के लिए ले रहे हैं, तो बाकी पार्ट को जेनेरिक कैसे नहीं लेंगे फिर बीवियों को ऐड करके? फिर आप सिर्फ मोहम्मद की बीवियों के बगैर वाले बच्चों को क्यों लेंगे? भाई अब समझ लगी मेरे प्यारे भाई? या बात आप समझ नहीं लगेगी? जब आप क्या से सवाल करेंगे तो आपको समझ लगेगी। नहीं, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ आपकी, मेरी बात भी हो चुकी है इन चीज को रिगार्डिंग लेकर। तो भाई फिर आपने उनसे सवाल किया कि एक ही सेंटेंस का आधा पार्ट में बीवियां शामिल हैं और बाकी आधा पार्ट में बीवियां नहीं शामिल है, क्यों? वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मानते हैं कि जैसे कि कुरान की चैप्टर्स जो है, ठीक है, तो अगर इसमें वो वाली जो वर्स है, मेरे को इतना तो ध्यान में है नहीं, कि टुडे आई हैव कंप्लीटेड योर रिलीजन, ठीक है, तो वो ये मानते हैं कि वो जैसे वो वर्स का एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि वो वर्स, बात सुने, नहीं मैं टुडे आई हैव आपकी बात पे कंप्लीटेड योर रिलीजन सर चैप्टर नंबर 5 की आयत है, उसके बाद जितनी भी आयतें थी वो मैं कूड़े में डाल दूं? नहीं मैं आपको, मेरी बात तो सुनो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आपसे। मेरा पॉइंट ये है कि वो वर्स कोई एग्जांपल लेके बोल रहे थे कि वो वर्स जैसे जिस जगह मेंशन है, जिस चैप्टर में मेंशन है, वो उस टाइम पे नहीं आई थी, ये एक अलग इंसिडेंट पे आई थी जो गदीर कुम में आई थी। तो वो ये कहते हैं कि जब ये अबू बकर, उमर, उस्मान ने जिस तरीके से कुरान को जमा किया, तो शफल कर दिया इन लोगों ने हर चीज़ को लेकर। तो ये जो वर्स है, ये इस जगह पर प्लेस नहीं होनी चाहिए थी जिस जगह पर अभी प्लेस है। और फिर इसको कोट करके वो अहले सुन्नत की बुक्स को, बुखारी मुस्लिम को लेकर कहते हैं। एक तो बुखारी में ये हदीस है, दो टॉपिक नहीं खोलेंगे, पहले नहीं मैं इसी पर टॉपिक पे बुखारी के हदीस पे चलते हैं, रुके पहले, बाद में चलते हैं। भाईजान देखें, अगर उमर ने कुरान सारे जला दिया और अपनी मर्जी का कुरान दाखिल किया, और उस्मान ने अली का कुरान भी जला दिया, मेरा यहां तक कोई मसला नहीं है इन लोगों से। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, बहुत गलत किया, बहुत बगैरती थी, उस्मान बड़ा बुरा इंसान है, बुखारी ने जो लिखा है सही बात ही लिखी होगी प्रॉबेबली, और आप भी मानते हैं कि जी आयत इस जगह पे नहीं थी वगैरह वगैरह, परफेक्ट। उस्मान मर गया, उमर मर गया, अबू बकर मर गया, तीनों खबीस मर गए,
ان لوگوں کے مطابق یہ تینوں خبیث ہیں. اب علی کی طاقت آ گئی ہے, وہ بن گیا اب حکمران. مجھے بتاؤ علی نے قرآن سیدھا کر کے کیوں نہیں لکھا؟ اور اگر لکھا ہے تو علی کا سیدھا کیا ہوا قرآن کا ہے. یعنی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو جاہل رکھا, اور آج شیعہ لوگوں کو سمجھانا پڑا لوگوں کو کہ قرآن عثمان نے تیرہ میرا کر دیا تھا, یہ آیتیں اس جگہ نہیں, اس جگہ نہیں, اس جگہ نہیں, اس جگہ نہیں, اور ایسے نہیں اور ایسے نہیں ہے, اور آیتوں کی اونچ نیچ فرق ہے. تو بھائی جان پھر علی جب طاقت میں آیا تھا اس وقت نہ عثمان ہے, نہ عمر ہے, نہ کوئی بھی نہیں ہے. علی نے قرآن سیدھا کر کے شیعوں کو اپنا علی والا قرآن کیوں نہیں دیا؟ سمپل سوال. یہ سوال آپ نے کیوں نہیں کیونکہ پوچھا ان سے؟ میں نے پوچھا اس چیز کو بھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ جب غدیر کے بعد علی نے لوگوں سے پوچھا کہ غدیر تم مجھ نہیں نہیں غدیر میں آ رہا وہ ہوں, میں آپ کے بہت پہلے ٹاپک ہو پر ہی چکے. ہوں, اب جب وہ میں جب آپ کے بادشاہ بن گیا اس وقت نہیں کی میں بات آپ کے کریں. میں آپ کے ٹاپک پر ہی ہوں, میں غدیر ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں, میں اگزامپل بتا رہا ہوں. وہ یہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے غدیر کے بعد انہوں نے بولا, اور مسند احمد میں لکھا ہوا ہے حدیث میں یار دیکھو کہ جب شیعہ میں تم, بات کر رہے ہو, مجھے مسند احمد نہیں بتاؤ یار. کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم جس کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہو تمہارے لیے حجت بک یہ ساری چیزوں کو لے کر ہے. بھائی اور آئی وہ ڈونٹ کہتے ہیں بلڈی کہ کیئر میرے لیے حجت کیا ہے. آئی نہیں کیئر کہ میرے لیے, تمہارے, میں میرے لیے ہاں کہہ رہا یو شوڈنٹ بی کیئرنگ ایز ویل. تم ان سے پوچھ رہے ہو, مجھے ان کا آنسر دو کہ بھائی جان علی نے نیا قرآن کیوں نہیں لکھا؟ ہوں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ علی کے لیے سپورٹرز نہیں تھے جب علی کیا کیلیفیٹ مطلب بنا بھی, تو سپورٹر علی نہیں تھا؟ پہ جب وہ بادشاہ بن گیا اپنی مرضی کا حکمران نافذ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. جب اب وہ آپ کا جو گورنر اپنی مرضی کے نافذ کر سکتا ہے, اپنے دسترخوان پر بیٹھ کے دو پتھر سائیڈ پہ رکھ دیتا ہے کہ جی ان کا یہ مر گئے ہیں, ان کا یہاں سے رزق نکال دیا گیا ہے, اور ایک پتھر ڈال دیتا ہے کہ فلانے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے, اس کا رزق میں نے ڈال دیا ہے. وہ والا علی تم مجھے کہہ رہے ہو اس کے پاس پاور نہیں ہے؟ جو وقت کا حکمران بن چکا ہے اس کے پاس پاور نہیں ہے؟ یار کیا بچوں والی بات کرتے زکی. اسی ارے لیے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں جو شیعہ ان کا اوپینین بھائی دے رہا جان ہوں. یہی تو جی کہہ رہا ہوں, اسی وجہ سے شیعہ میرے سامنے کھڑے نہیں نہ ہوتے. آپ دیکھو آپ کا جو یہ بندہ ہے, کیا نام ہے اس ڈنگر کا, اللہ یاری, اللہ یار. یہ ہر ایتھیسٹ کو چیلنج کرتا ہے. اس نے مجھے چیلنج کیا ایک دو ابھی, کیوں نہیں کیا؟ اس کو پتا ہے کہ یار یہ اینگلز پہ تو ماں مار دے گا, یہ نہیں کریں گے. وہ یہ لوگ نہیں کریں گے کیونکہ یہ اینگلز ہی اتنے غلط ہیں, ان لوگوں کے پاس جواب ہی نہیں ہے, یہ جلیبیاں بناتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. These are bunch of idiotic جلیبی میکرز, same like سنیز. سنیوں کی جلیبیاں ذرا فرق ہے, ان کی جلیبیاں ذرا فرق ہے سب کچھ سملر. قرآن ان کا بھی کہتا ہے, ان کی بھی ساری کی ساری حدیثیں کہتے ہیں قرآن پرزرو نہیں ہے. سنیوں کی حدیثیں بھی کہتی ہیں قرآن پرزرو نہیں ہے. دونوں کے دونوں کہتے ہیں قرآن پرزرو نہیں ہے. دونوں کے دونوں کہتے ہیں قرآن میں رد و بدل ہو گئی ہے. لیکن دونوں کو ماننے والے آج جو زندہ ہیں وہ بولتے ہیں جی قرآن پرزرو ہے لفظ بے لفظ. بھائی یہی تو بات ہے, جب آپ پروب کرتے ہو تو نہ سنیوں کا قرآن پرزرو ہے, نہ شیعوں کا قرآن پرزرو ہے. نہ سنیوں کے کسی بندے نے قرآن صحیح کیا, نہ شیعوں نے قرآن صحیح کیا, علی نے صحیح کیا. یٹ آج کے شیعہ سنی دونوں بولتے ہیں قرآن پرزرو ہے. بات کرو تو کسی کو جواب نہیں ہے. ریفرنس دکھاؤ تو نہیں یہ تو ضعیف ہوگی, نہیں یہ ضعیف ہے. ہر چیز ضعیف ہو جاتی ہے جب ریفرنس دکھاؤ, کیونکہ ہم دکھائیں گے تو ضعیف ہو جائے گا. ان سے سوال کریں گے تو جو مرضی بول دیں وہ ہمیں ماننا پڑے گا. کیوں بھائی؟ نہیں صحیح کہہ رہے ہو آپ. میرا ایڈم بھائی ایک آپ سے مین بات کرنے کا, جیسے آپ سمجھ پا رہے ہو کہ میں ابھی تک کہیں پر بھی اسٹیبل نہیں ہوں کسی چیز کو لے کر. میں جسٹ ایکسپلور, اور یہ جو سیکٹ کے ہی چمبل میں ان چیزوں کو لے کر اب تک چیزوں کو لا. میرا آپ سے ایک سوال تھا, میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس پر آپ نے بولا تھا کہ پروفٹ محمد نے یہ دین کو انوینٹ کیا ہے, اور وہ اللہ کی جو فیملی اور وہ آئیڈلس تھے جو مکہ میں تھے, یہ کعبہ میں, ان چیزوں کو دیکھ کر اس کو اللہ ورڈ ملا, اور آپ وہ ایک ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو میرے کو اتنا کلیئر نہیں ہوا تھا وہ ٹاپک. ایک تو میرا یہ کوشچن ہے آپ سے, اور دوسرا ایک کوشچن تھا میرا آپ سے کہ میں جیسے آپ سے دیکھا ہوں جس آپ کے بارے میں, تو آپ زیادہ کرسچینٹی کی طرف وہ رکھتے فوکس. تو میرا ایک فرینڈ ہے وہ جیہووا وٹنس کمیونٹی سے, اس کا ایک سوال تھا. نہیں میرا ایک سوال تھا آپ سے, اس کو لے کر نہیں ہے, اس کی چیزوں کو لے کر. جیسے میں نے اس کو بھی دیکھا, کرسچینٹی کو بھی آپ دیکھا. سوال ہی کرتے رہتے ہیں, اور سوال بھی پورے. جیہووا وٹنس 1860s کی بنی ہوئی ایک کلٹ ہے. ہاں میں جانتا ہوں. اوکے دین آئی ڈونٹ بلڈی کیئر اباؤٹ ہز کوسچن. نہیں میں جیہووا وٹنس کی طرف سے کوشچن نہیں لایا ہوں آپ کے لیے.
میرا کوشچن ہے، جیسے کہ میں اس کی بھی چیزوں کو سنتا رہتا ہوں، تو اس سے میرا کوشچن آیا، اس کی طرف سے کوئی کوشچن نہیں ہے. ایک تو پہلا کوشچن میں نے آپ کو بولا آئیڈلس والا، اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ جیسے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو وہ اسپیشل جب یار ایک بات سنیں گے، جو جوہاوا ہم، وٹنس والا کوشچن ہے وہ آپ اس سے کریں گے، مجھ سے نہیں. نہیں، یہ میرے کو یہ کرسچینٹی کی طرف میں یہ آنسر ڈھونڈ رہا تھا، بیکاز یہ چیز میرے کو تھوڑا کنفیوز کرتی ہے، میرے کو جاننا تھا اس چیز کو لے کر. تو جیسے کہ آپ کرسچینٹی کی طرف بھی آپ کا ہے تھوڑا، تو میں اس حساب سے اگر آپ کی اجازت ہو تو پوچھوں گا، نہیں تو کوئی ایسا نہیں پوچھنا. اٹ از ناٹ ریلیٹڈ جوہاوا وٹنس، دین پوچھ لیں، پوچھیں جلدی سے. نہیں، میرا وہ کوشچن یہ تھا کہ جیسے کہ پروفٹ موسیٰ نے جب گاڈ سے بات کیا، یہوے سے بات کیا، تو یہوے نے ان کو بولا کہ یہ میرا نام ہے یہوے، اور یہ نام ہی پاس ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ جب وہ نام کو اتنی طریقے سے پاس ہوا ہے، وہ نام ہر پروفٹ کتنا کے لکھا ہوا تھرو. ہے کہ نام ہی پاس ہوگا؟ کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہوا. آپ دیکھیں، جب تک آپ سینٹینس جو بولا گیا ہے اس سینٹینس کو پراپر طریقے سے جا کے سمجھیں گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں لگے گا یہوے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور یہوے تو نہیں اس نے نام دیا اپنا، اس نے تو نام اہیے دیے، اہیے اشر اہیے. YHWH. نہیں، یہی تو بات ہے، نام ہی یہ نہیں دیا، اچھا. نام دیا اہیے اشر اہیے، آئی ایم ہو آئی ایم. تو اس کے جواب نے موزن نے کہا تھا اوکے میں اس کو جا کے کہوں گا کہ مجھے یہوے نے بھیجا ہے، ہی از ہو ہی از. اہیے اشر اہیے کہتے ہیں آئی ایم ہو آئی ایم. تو جب گاڈ نے جواب دیا تھا تو اس نے جواب دیا تھا آئی ایم ہو آئی ایم، اہیے اشر اہیے. جب آپ اس کو ہیبرو میں پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے اہیے اشر اہیے. تو لیکن اگلے سینٹنس میں آتا ہے کہ اچھا پھر میں وہاں جاؤں گا اور میں موسیٰ کو کہوں، میں فرعون کو کہوں گا کہ مجھے یہوے نے بھیجا ہے، یعنی ہی از ہو از. سو اہیے اشر اہیے از اے فرسٹ پرسن، آئی ایم ہو آئی ایم. دین دا سیکنڈ آنسر ملتا ہے ہی از ہو ہی از. تو پھر آپ مجھے یہ بات جی، بتا رہے ہیں، oh my goodness، آپ مجھے یہ تو بات نام بتا رہے کہیں ہیں کہ مینشن ہی نہیں کیا انہوں نے کہ یہ میرا نام ہے، انہوں نے ایٹریبیوٹس بتایا، بس ایسا بول رہا آپ. ایگزیکٹلی. اور اس کو نیو ٹیسٹمنٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو جیزس نے جب جواب دیا تھا کہ بفور ابراہیم آئی ایم بفور ابراہیم آئی ایم. تو یہ اس نے وہی آئی ایم جب کہا تھا تو لوگوں نے اس کے اوپر پتھر اٹھائے تھے کہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے. جوز کو پتا یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ جوز سے وہ ہیبرو میں بات کر رہا ہے، اہیے میں بات کر رہا ہے، آئی ایم بفور ابراہیم آئی ایم. تو کرائسٹ نے جب یہ بولا تو جوز نے اس کے اوپر تہمت لگائی کس چیز کی؟ خدا ہونے کی، ٹھیک ہے، اور اس کو بلاسفیمی بولا. سو دس از دا پرابلم کہ آپ لوگ ایک وداؤٹ کانٹیکس پڑھتے ہیں. ایک آیت پہلے پڑھنا ہے، پھر دوسری آیت پڑھنا ہے، اور پھر تیسری آیت پڑھنا ہے، اور آپ کو مل جائے گا. تو یہ اہیے والے جو آپ نے بولا ہے اس کا آپ نے وہ کہیں دکھا سکتے ہو کیا، جسٹ فار دیکھنے کے لیے کہ سر مجھے اتنا آئیڈیا نہیں. آپ جو مجھے بتا رہے ہیں یہ کون سی ورس بتا رہے ہیں؟ ورڈز تو میرے ذہن میں نہیں ہے، بٹ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہے. ایگزڈس چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 15 آپ بول رہے ہیں. اس سے ایک ورس آپ نے اسے اوپر جانا ہے. یہ لے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ ہیبرو جب پڑھیں گے دیکھیں آپ ٹرانسلیشن پڑھی اور وہ بھی آپ نے جوہاوا وٹنس کی اسٹوپڈ ٹرانسلیشن پڑھی ہے. جوہاوا وٹنس کے اندر بھی ٹرانسلیشن ہے، یہ دیکھیں ان کے پاس بھی، ان کی ویب سائٹ کے اندر بھی انٹرلینئر ہے، جیسے کہ قرآن میں ہوتا ہے کہ اوپر عربی اور نیچے وہ. یہ دیکھو اینڈ سیڈ وایومر ایلوہیم ٹو موشیہ وٹ اہیے اشر اہیے آئی ایم ہو آئی ایم اینڈ سیڈ ہی. تو موسیٰ نے کہا this you shall say to the son of Israel that I am Ahye Asher Ahye. Ahye has sent me. Who has sent me? I am has sent you. I am Ahye has sent me. Ahye has sent me. ٹھیک ہے، کس نے مجھے بھیجا ہے؟ اہیے اشر اہیے نے. I am who I am. I am who I am. اہیے اشر اہیے I am who I am. ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس نیکسٹ ورس آتی ہے. پھر موسیٰ کہتا ہے okay and said moreover God to Moses, thus you shall say to the son of Israel that Yahweh, he is who he is, Elohim of your father, the God of Abraham. تاکہ تم اسے تھرڈ پرسن میں بولو گے، he is who he is. دیکھو اس نے اپنے لیے اپنا کریکٹر بولا ہے کہ I am who I am. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جب چیپٹر جون میں جاتے ہیں اور پھر آپ آگے جاتے ہیں فرسٹ جون اپسٹل کے اندر، تو وہاں پہ جیزس اپنے آپ کو I am کہتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا I was before Ibrahim I was. اہیے is I am. اہیے اشر اہیے
I am who I am, I was who I was, I will be who I will be. क्योंकि हिब्रू के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर बताता है कि ये सेंटेंस जो है ये फ्यूचर टेंस में है, पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है. And that is why this word is not in it's a tense separative tense. ठीक है. So at the end of the day आपके जो जुआवा विटनेस वाले लोग हैं, मुझे पता है वो एक कल्टिश मूवमेंट है, और वो कल्टिश मूवमेंट में उनका काम ये है कि क्राइस्ट को ट्रिनिटी का पार्ट ना बनने दें, इसलिए वो इस किस्म की स्टूपिड बातें लेके आते हैं. आप उनकी बातें सुन के मेरे पास आ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वो सवाल ना करना कि जुआवा विटनेस एक कल्टिश मूवमेंट के सवाल है. And this is the question of a cultish movement. It is not your question. It has nothing to do with you. It is a question to show कि यार क्राइस्ट जो है वो गॉड नहीं था, उसने यहवे नहीं कहा था. Because यहवे is, क्या वो कहता कि he is who he is ने भेजा है मुझे, क्योंकि अब आप ग्रीक में आ चुके हैं, अब आप ग्रीक में बात कर रहे हैं. यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और ये टेंसेस मौजूद हैं इंस्टेड ऑफ हिब्रू. जो आपकी ओल्ड हिब्रू उसके अंदर ये टेंसेस स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं है. यहवे और एहिये अशर एहिये is translated into all three tenses. ठीक है. So now you are actually jumping into Jehovah's Witness, which is a cult created in 1850 by a person जो के मोहम्मद की तरह झूठा था, मकार था, लड़कियों के साथ गेमें डाली थी उसने, चावलों के मिरेकल राइस बेचने पे उसने 2 नंबरी की थी, सीड बेचने पे. उसके ऊपर कोर्ट में केस चला था, न्यूयॉर्क कोर्ट के अंदर, और वो केस हार गया था. इस किस्म के जो बगैरत इनके सो कॉल्ड नबी हैं जिन्होंने ये रूल बनाए और सारा कुछ विटनेस बनाई, इसको आप जो है वो बना के बैठे हैं कि उसकी वजह से सवाल मेरे पास लेके आएंगे. दिस इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि भाईजान इस किस्म के सवाल जो विटनेसों वाले सवाल मेरे पास ना लेके आए. मैंने आपको रेफरेंस खोले बगैर बता दिए कि क्या है. जी जी जी. नहीं आई एम रियली सॉरी, बट वो चीज़ मुझे समझी आपसे बहुत क्लैरिफाई हुई. ये मुझे कभी पता ही नहीं था इस चीज़ के रिगार्डिंग कि एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है, नेम नहीं है. एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा. उसके बारे में बता देना, ये लात का जो आप बता रहे थे वो मेरी वीडियो देखें, बहुत लंबी वीडियो बनाई हुई है उस चीज़ के ऊपर 2 हफ्ते पहले. ठीक है ओके. थैंक यू एडम भाई, थैंक यू फॉर. ऑलराइट दोस्तों, आज की स्ट्रीम का यहाँ पे खत्म करते हैं. उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा, पसंद आई होगी, और यू गाइस हैड फन. और यू नो आई डोंट नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स हियर जो कि समझनी चाहिए आपको जब आप किसी के ऊपर कुछ भी बात करते हैं, और आपको पहले उसके कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए. यस, जोसेफ स्मिथ वाज लाइक अ मोमो. आई डोंट नो यार ये किसने, ये जोसेफ स्मिथ था ये जिसने ये कल्ट बनाई थी. एंड जोसेफ स्मिथ के ऊपर जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जोसेफ स्मिथ की हरकतों में, बातों में और मोहम्मद में कोई इतना ज्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा. सवन कुमार साहब स्ट्रीम छोड़ते हैं. सर आपके लिए स्ट्रीम नहीं है, नॉन मुस्लिमों की आज स्ट्रीम की बारी नहीं है. आज के लिए इतना ही. नुमैर भाई स्ट्रीम का इख्तिताम करते हैं, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी स्ट्रीम थी. ये बेस्ट इन्फो चैनल अभी भी लगी हुई लाइव चैट में, वैसे ये जरा पढ़ लेते हैं पहले फिर. एडम भाई, मैं नॉर्मली स्ट्रीम के बाद कमेंट में पूछता हूँ ना कि व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द स्ट्रीम. तो आज तो बहुत ऑब्वियस आंसर है कि वो सिंधी भाई, जो सिंधी बॉयज ने जो यहाँ पे गाना गाया, वही तो ऑब्वियसली बेस्ट पार्ट आज का. यार वाकई यार, वो तो आई वाज वेरी वेरी, मेरे आई पर्सनली जो है ना, मैं बड़ा ही इंस्पायरिंग था मेरे लिए, वो बहुत इंस्पायरिंग. बिल्कुल अमेजिंग. चलिए फिर ये एक्स मुस्लिम राइट जी कह रहे हैं बेस्ट इन्फो चैनल. डिफीट एडम टुडे इन दिस स्ट्रीम इफ यू आर रियली नॉट स्कैर्ड एंड आई प्रॉमिस टू एक्सेप्ट इस्लाम टुडे. भागना मत, जॉइन लाइव अभी. इसी वजह, तेरी वजह से उसने कमेंट डालना बंद कर दिया एक्स मुस्लिम राइट. ये तेरी वजह से उसने कमेंट डालने बंद किए. ये सरासर तेरी वजह से हुआ है कमीने. मैंने सुपर चैट उसको पढ़ी नहीं तेरे, अब मुझे पता लगा कि वो बच्ची भाग का गई है, इस वजह से भागी है तेरे सुपर चैट से. नेक्स्ट. हाँ जी नुमैर भाई. नेक्स्ट सैटरडे. हाँ, next Saturday defeat Adam and I will accept Islam. Feel free to bring any scholar. फिर ये मत बोलना रेफरेंसेस कल लेके आती हूँ. अच्छा बोलने से, ऐसा बोलने से नहीं होगा.
Absolutely. Very बिल्कुल well said. सही। शाहिद रजा खान जी कह रहे हैं मेरे नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए फिर जोड़ दिए ताकि माइकल जैक्सन डांस भी अपॉन हिम मून वॉक कर सके। आप ऐसे शख्स पे सवाल उठा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह सर, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे तो एक ही पता था कि जोन सा मून आपके नबी ने चीड़ा था वो मून इस दुनिया में था, आयशा का मून बाय द वे। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद है आप लोगों को आज की स्ट्रीम बहुत मजेदार लगी होगी और बहुत सारा नॉलेज भी मिला होगा, चाहे वो डिफरेंट जगहों से हो। आज डिफरेंट जगहों पे भी बातें हुई थी, तो दोस्तों आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, पहली वाली स्ट्रीम को भी दूसरी वाली स्ट्रीम को भी। जोन जोन से पार्ट आपको पसंद आए दोनों स्ट्रीमों में, वहां पे कमेंट का नजराना करना ना भूलिएगा और बताइएगा भी कि इस पॉइंट पे ये बातें आपको पसंद आई। उम्मीद है यू गाइस हैड लव्ड इट, आई लव्ड इट, यू मस्ट लव्ड इट एज वेल। सजवाल खान जी बाद में बात करेंगे, नॉट टुडे। अब कोई स्ट्रीम मत जोड़े सर। एडम जी जी आज जाते जाते लास्ट मैसेज है, सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ और जम के एंजॉय करिए आपका वीकेंड। थैंक यू एवरीवन। एब्सोल्युटली जय एब्सोल्युटली, हिंद, जम वंदे के एंजॉय मातरम। करें, जम के एंजॉय करें। जय हिंद एंड रिपब्लिक डे की बहुत 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 बधाइयां। नोमैड भाई क्या कहना चाहेंगे, वैसे कोई समरी देना चाहेंगे आप आज की स्ट्रीम की? समरी तो आज तो विकेट पे विकेट गिर रहे थे और मैं तो वही आई कांट गेट ओवर द फैक्ट जो सिंधी बॉयज ने जो आज किया यहाँ पे, इट वाज अमेजिंग। और उसके बाद वो हाफिज भाई वो आके उन्होंने भी 4 चांद लगा दिए स्ट्रीम में। वल्लाह हबीबी, बेशक बेशक सर। हाफिज भाई ने भी सर ये बिल्कुल दो तो यानी जिसे कहते हैं ना बड़ी विकेटें हैं। आज की स्ट्रीम में पूरे हाइलाइट्स ही हाइलाइट्स है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो इसका मतलब है कि हाइलाइट्स के टाइम स्टैम्प्स आप शेयर कर दीजिएगा जब तक हमारी जो है वो मोहतरमा फैन गर्ल जो है वो कंप्लीट भेजती हैं। टाइम स्टैम्प। हाँ, तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा। सॉरी अब्रप्टली खत्म करनी पड़ी थी, पहली स्ट्रीम खत्म करनी पड़ी थी, साहिल भाई ने खत्म कर दी। बहुत माइल्डली पुट कर रहे हैं आप। हाँ, साहिल भाई ने अब्रप्टली बंद कर दी थी। तो दोस्तों टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ब्लेस्ड डे, इवनिंग और नाइट वेयरएवर यू आर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, यशुआ अकबरुल अजीम।